إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، انہی سے خطاب ہے، اور اس خطاب میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور جا کر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا تمہارے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ معاہدہ جو ہوا تھا، مشرکین مکہ بھی تھے اور کئی قبائل بھی تھے جنہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا، اور بعض قبائل نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اب یہاں جو ہے کچھ قبیلے والے، کچھ مشرک ایسے بھی تھے جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا۔ ایک قبیلے نے معاہدہ توڑا، باقیوں نے اس کا ساتھ دیا، ساتھ دے کر مسلمانوں ان کے ساتھ اعلان برات نہیں کیا۔ کچھ قبیلے والے ایسے تھے جنہوں نے معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں توڑا، اب ان کا ذکر ہے، وہ مشرک۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، عاہدتم من المشرکین، کہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، من المشرکین، معاہدہ کیا تھا تم سے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم، پھر نہیں توڑا تمہارے ساتھ شیئن، کچھ بھی، انہوں نے اس معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی، معاہدہ نہیں توڑا، ولم یظاہروا، اور نہیں انہوں نے ظاہر کیا، نہیں انہوں نے مدد کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی ایک کی، نہ خود معاہدہ توڑا ہے اور نہ ہی معاہدہ توڑنے والے قبیلے کا انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، بس تم پورا کرو ان کی طرف ان کا معاہدہ، کہ ان کے ساتھ تم نے معاہدہ پورا کرنا ہے جو 10 سال کا معاہدہ ہے، الی مدتہم، ان کی مدت تک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، کہ جو لوگ متقی ہیں۔ یہ معاہدہ صرف ان کے خلاف اعلان جنگ ہے جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے، ان سے اعلان برات ہے۔ جنہوں نے نہیں توڑا ان کا کوئی قصور نہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ موجود ہے، برقرار ہے، کیونکہ ان کا قصور کوئی نہیں، انہوں نے معاہدہ توڑا ہی نہیں ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں اشہر الحرم، حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تم جو ہے لڑائی کرو، قتال کرو مشرکین سے، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، جہاں بھی پاؤ ان سے لڑائی کرو، ان کو قتل کر دو، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، قید کر دو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور پھر مارو ان کو، کل مرصد، ان کے لیے، وقعدو، اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد، ہر گھات کی جگہ پر۔ مرصد کہتے ہیں جہاں پر فوجی یا مجاہد جو ہیں وہ چھپ کر بیٹھتے ہیں تاکہ دشمن آئے اور ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بیٹھے رہو، کل مرصد، ہر گھات کی جگہ پر، گھات لگا کر بیٹھو، جہاں بھی پاؤ ان کو مارو اور قتل کرو۔ اور یہ جو ہے فتح مکہ جب ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے لشکر جرار لے کر، اعلان برات ہوا، پھر 4 مہینوں کی مہلت دی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے، مکہ والوں پر چڑھائی کی، اور بغیر لڑائی کے سارے کے سارے مکہ والے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے بیت اللہ مکہ فتح کر لیا، اور وہاں سے جو جتنے بھی بت تھے ان سب کو گرا دیا، توڑ دیا اور پھینک دیا، مکہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کر دیا۔ ہاں، تو اس وقت کا اعلان ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، سمجھنے کی بات ہے، کئی لوگ کافر یا کافروں جیسا ذہن رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی کہتے ہیں، دیکھو قرآن کے اندر جو ہے سخت ترین آیتیں ہیں، خصوصاً سورہ توبہ کی کچھ آیتیں ہم نے سورہ انفال میں بھی پڑھ لی، اور آگے بھی آئیں گی، کہ قرآن کہتا ہے قتل کر دو مشرکوں کو، جہاں بھی کافر کو پاؤ مار دو، قتل کرو۔ وہ بد نصیب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حکم کب نازل ہوا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ حکم کب آیا ہے؟ 10 سال نہیں بلکہ 13 سال مسلمان مکہ میں رہے ہیں، مظلومیت کی حالت میں، کافروں نے ظلم کیے، ستم کیے، مارا پیٹا، اور طرح طرح کی تکلیفیں اور آزمائشیں دیں ان کافروں نے، جن کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو قتل کرو۔ اب پھر مسلمان مدینہ میں آئے، 9 سال وہاں پر رہے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، سارے معاملات ہوئے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے آئیں، چاند 2 ٹکڑے ہوا، پتھروں نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا،
ٹھیک ہے نا، ان کا آپ خود لکھا ہوا تحریر نامہ معاہدہ ان کا شیب ابی طالب میں جو معاہدہ کر کے بند کر دیا مسلمانوں کو، وہ ختم ہو گیا۔ کتنی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھیں، پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان لوگوں کے لیے ہے اب یہ حکم کہ اب ایسے مشرکوں کو، ایسے کافروں کو جو ہٹ دھرم بن چکے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہی نہیں، ساری نشانیاں دیکھ لیں اور اتنے ستم کیے اور مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی رکاوٹیں اور دیواریں بنے ہوئے ہیں، اسلام کو آگے پھیلنے نہیں دیتے، جو اسلام قبول کرتا ہے اس پر ظلم کرتے ہیں، اب ایسے کافروں کو جہاں بھی تم پاؤ نہ قتل کر دو۔ ان کے لیے ہے یہ حکم، ہر ایک کے لیے نہیں، آج کے کسی کافر کے لیے نہیں۔ آج بھی اگر اسی طرح ہٹ دھرم بن جائے، جو جس پر حجتیں تمام ہو جائیں اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرے، مسلمانوں پر ظلم کرے، اس کے لیے یہ حکم آج بھی ہے۔ عام جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کو دین کی دعوت دیں اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ان کے لیے نہیں ہے یہ حکم۔ حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم پاؤ، وخذوہم، اور پکڑو تم ان کو، واحصروہم، قید کرو اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات لگانے کی جگہ پر، فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں۔ ہاں اب ان کے لیے بھی یہ چانس ہے، اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی اگر وہ دیکھیں کہ اب مسلمانوں کی طاقت بڑھ چکی ہے اور مسلمانوں کا غلبہ ہے، وہ ہمیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، اور توبہ کرنا چاہتے ہیں، اور توبہ کے ساتھ شرط یہ ہے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم، پھر تم چھوڑ دو ان کا راستہ، پھر ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی بھی ایک من المشرکین، مشرکین میں سے، استجارہ کا، پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرْهُ، پس پناہ دے دو اس کو۔ کوئی مشرک کافر آپ کے یعنی آپ کی امان میں آنا چاہتا ہے تو اس کو امان دے دو، حتیٰ، یہاں تک کہ یسمع، وہ آپ سے لڑتا نہیں ہو، کہتا ہے مجھے اپنی پناہ میں رکھ لو، میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا، حتیٰ، وہ اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کلام کو سن کر اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے۔ ثم، اب اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتا، اسی اپنے شرک اور کفر پر قائم ہے، ثم ابلغوا مأمنہ، پھر اس کو پہنچا دو اس کی پناہ گاہ پر، جو اس کی امن کی جگہ ہے، وہاں تک پہنچا دو، یعنی وہاں تک عہد کی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو تم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں امان دیں گے، تو اس کو امان دینی ہے، اور پھر اس کو اس کی جو جگہ ہے امن والی، وہاں تک پہنچا دو۔ ذالک بانہم، کیونکہ یہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں، قوم لا یعلمون، ایسی قوم ہے کہ جو نہیں جانتے۔ تو یہاں تک سورہ توبہ کا ایک رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آگے اگلا رکوع اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، گروپوں میں، اپنے فیس بک آئی ڈی پر شیئر کیا کریں۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی دینی رہنمائی لینی ہے، سبق کے متعلق کوئی بھی بات ہو، نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔